लेनिन की 153वीं सालगिरह पर आपने जो तकरीब मुनक़िद की है, आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ। हम इस तरह की तकरीबात जो है वो रवायती तौर पर नहीं मनाते, बल्कि उसके मुतल्लिक, उसके नज़रिए के मुतल्लिक, उसकी जदोजहद के मुतल्लिक दोस्त रोशनी डालते हैं। और फिर हम अपने जदोजहद के दौरान क्या वो तरीका अख्तियार किए हुए हैं, क्या उसी रास्ते पर ठीक तरह चल रहे हैं, ये भी उसका साथ साथ जायज़ा लेते हैं ताकि हमसे गलतियां ना हो। कॉमरेड अजीम लेनिन ने तारीख में एक ऐसा इनकलाब किया जो उससे पहले तब्दीलियां आई वो इनकलाब के ज़रिए नहीं आई थी। वो क्या था? कार्ल मार्क्स ने कहा कि तारीख का जहाँ से सफ़र होता है वहाँ इंसान गुलाम नहीं था, न उजरती गुलाम था, न जिस्मानी गुलाम था। इंसान आज़ाद था और एक कबीले बरादरी की सतह में तरीके से रहते थे। जो शिकार करके आते थे, मुश्तरका मिल्कियत होती थी, और भूखे रहे तो सारे इकट्ठे, थोड़ा मिला तो सब बराबर, ज़्यादा मिला तो सब पेट बराबर भर के खाएंगे, लेकिन कोई चीज़ तकसीम नहीं थी। उस निज़ाम में ज़राए पैदावार, खाने पीने की चीज़ें कम हो गई तो लोगों ने उन इलाकों से दूसरे इलाकों की तरफ जाना शुरू किया और वहाँ मौजूद लोगों को वहाँ से भगा कर या उन पर कब्जा करके उनको गुलाम बनाकर उनसे पैदावार कराते रहे। तो ये निज़ाम जो एक अवाइली इश्तराकी निज़ाम था वो गुलामी के निज़ाम में चला गया। गुलामी के निज़ाम में इंसान ने फिर जान छुड़ाने के लिए जदोजहद की और इंसान को महसूस हुआ कि गुलाम जो है वो पैदावार करने में दिलचस्पी नहीं लेते, लिहाजा उनको कुछ हिस्सेदारी दी जाए। और उसके नतीजे में ज़मींदारी निज़ाम आया, वडेराशाही जिसको कहते हैं या जागीरदारी कहते हैं। और इस तरह निज़ाम अपने एक ख़ास वक्त के बाद इंसानी ज़रूरतें पूरे करने के काबिल नहीं रहा, तो उसके नतीजे में लोगों ने बगावत की, तोड़ा और इनकलाब बर्पा किया, एक नया निज़ाम आया। लेकिन ये सब गैर शऊरी तौर पर हो रहा था। मुसीबत आई, लोग लड़ पड़े। ऐसे ही जैसे हम जंगल में जा रहे हैं, अचानक कोई भेड़िया हमारे ऊपर हमला कर दे, अब कुछ तो करना होगा अपने आप को बचाने के लिए। तो इस तरह इंसान उस ज़माने में उस रिएक्शन में करता था। लेकिन कॉमरेड लेनिन ने पहला इनकलाब है जो शऊरी बुनियाद पर किया, कि लोगों को मुनज़्ज़म किया कि आओ ये जो निज़ाम है जिसमें उजरती इंसान गुलाम है, जिसमें कौमें गुलाम है, और एक ख़ानदान या चंद ख़ानदान जो बादशाह और उस बादशाह के बादशाह गर हैं वो ज़िंदगी की अयाशियाँ गुजार रहे हैं और बाकी इंसान जो है वो मफलूकुल हाल है। आओ इनको इकट्ठा करके तमाम वसाइल इंसान की इज्तिमाई मिल्कियत बनाएं। लेनिन ने उसके लिए लोगों को तरजीह दी और कार्ल मार्क्स ने ये जो फ़लसफ़ा दिया था उसको समाज में लागू करने के लिए उन्होंने कहा कि ये एक इनकलाब के ज़रिए होगा, बगैर इनकलाब के नहीं होगा। और इनकलाब करने के लिए इनकलाबी पार्टी की ज़रूरत होगी। और इनकलाबी पार्टी किसको कहा जाता है? जिसके मेंबर केडर पर मुश्तमिल हो। केडर पार्टी क्या होती है? यूँ समझ लीजिए कि केडर उसे कहा जाता है जो बन संवर के खूबसूरत, ये सामने देख रहे हो, ये पौधा जो है किस तरह इसको संवारा गया है। इस तरह इंसान अपनी छुड़वागी की ज़िंदगी, आज़ाद ख्याली की ज़िंदगी से निकलकर और डिसिप्लिन ज़िंदगी गुजारे और पार्टी में बैठकर बस मुबाहिसा हो और फिर राय अमल तय हो और उस राय अमल पर वो लोग काम करें, वो केडर होता है। तो लेनिन ने वो तरबियत की, वो पार्टी दी और इसके ज़रिए इनकलाब बर्पा किया। इन्होंने जो इनकलाब बर्पा किया है उसमें रूस में ज़ार बादशाह ने कब्ज़ा किया हुआ था मुख्तलिफ इलाकों पर, मुख्तलिफ कौमों पर, मुख्तलिफ बरादरियों पर, मुख्तलिफ नस्लों पर। और वहाँ पर किसान मज़दूर वो एक ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे।
ان سے نجات دلانے کے لیے انہوں نے نعرہ دیا کہ دنیا کے مزدوروں ایک ہو جاؤ. اور پھر کیونکہ وہاں قومیں غلام تھی، نوآبادیاتی نظام تھا، تو انہوں نے کہا کہ دنیا کے مزدوروں اور مظلوم کو وہ متحد ہو جاؤ تاکہ اس نوآبادیاتی نظام کو توڑا جائے. اور کامریڈ لینن نے اس کامیاب انقلاب کے بعد اپنی اس پورے ملک میں، جس میں کم از کم 16 ممالک تھے اور 20 کے قریب ایسے چھوٹے چھوٹے اراضیاں، رقبے تھے یا خطے تھے جو کسی زمانے میں رجواڑے تھے، آزاد چھوٹی ریاستیں تھیں جس پر زار بادشاہ نے قبضہ کیا تھا، ان سب کو انہوں نے کہا کہ حق خود اختیاری ہے، جو آزاد رہنا چاہے اپنی قوم آزاد کر لے. اور اس کے نتیجے میں 3-4 ممالک نے روس سے، لینن سے آزادی لی اور اپنا وطن الگ کر لیا. اس میں باقی ممالک جو ہے وہ واپس آئے کہ انہوں نے کہا کہ ہماری ترقی مجموعی طور پر تمام قوموں سے مل کر ہوگی، لہذا ہم رشیا میں واپس آتے ہیں، لیکن ہمارا حق تسلیم کیا جائے کہ حق علیحدگی ہمیں اختیار ہوگا. کیونکہ لینن نے کہا ہے کہ اگر کسی قوم کو حق خود اختیاری اور علیحدگی کا حق نہیں ہے تو کوئی ایک قوم ان کے اوپر جبر کرتی ہے تو وہ ہمیشہ مقید رہتے ہیں، اور جب ان کو حق خود اختیاری بشمول حق علیحدگی ملتی ہے تو تمام قومیں برابر ہو جاتی ہیں. لیکن اس کی معنی یہ نہیں ہے کہ ہر قوم آزاد ہوتی رہے. سرمایہ دارانہ جاگیردارانہ سماج میں جب لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہو تو ہر ایک قوم اس جبر کے ماری آزادی کی بات کرتی ہے. جب سوشلسٹ نظام آ جائے اور تمام قوموں کو اپنا حقوق کا، اپنے اختیار کا، اپنے وسائل کا مالک بنایا جائے تو پھر بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ الگ ہو جائیں، لیکن قوم کے تقدس کو، حیثیت کو برابر منوانے کے لیے یہ حق دیا گیا. فن لینڈ آزاد ہوا، اور آپ کو معلوم ہے فن لینڈ وہ ملک ہے جس پر زار کا قبضہ تھا. لینن نے 1917 کے بعد انہیں آزادی دی، اور جو ان کا قومی ہیرو ہے، جیسے ہمارے یہاں جناح کی تصویر لگاتے ہیں نا سرکاری دفاتر میں، فن لینڈ میں کس آدمی کی تصویر لگی ہوئی ہے آج بھی؟ کامریڈ لینن کی. کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ لینن روسی ہے، فنش نہیں ہے، فن لینڈ کی قوم سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن کیونکہ آزادی اس نے دی ہے تو کہتے ہیں کہ فادر آف دی نیشن آف فنش نیشن کامریڈ لینن. اور پھر انہوں نے دنیا کو کہا کہ اس نوآبادیاتی نظام سے نکلو، اور اقوام مشرق کی قوموں کے آزادی کے لیے لڑنے والوں کو بلایا تاشکند میں، اور وہاں کانفرنس ہوئی اور کہا کہ اٹھو، لڑو، نوآبادیات کو توڑو، سامراج سے نجات حاصل کرو. اور پھر جو اقوام دوسری اقوام کو غلام کیے ہوئے تھی ان کے محنت کشوں سے کہا، مجبور محکوم عوام سے کہا کہ اگر آپ اپنے ظالم حکمرانوں کے خلاف نہیں لڑتے اور ان مظلوم قوموں کی آزادی کی حمایت نہیں کرتے تو آپ کبھی بھی آزادی حاصل نہیں کر سکو گے. اور اس طرح پوری دنیا میں کمیونسٹ موومنٹ بڑھتی گئی، قوموں کی آزادی کی تحریکیں بڑھتی گئیں، مزدوروں کی یونین بڑھتی گئی، مزدوروں کی پارٹیاں بنتی گئیں، اور ہندوستان میں بھی اس زمانے میں کمیونسٹ پارٹی بنی جس کا تسلسل کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان. تو لینن کے نظریات اور خیالات کو اگر کہا جائے کہ 3-4 جملوں میں بیان کیا جائے تو مارکس نے تو جو فلسفہ دیا ہی دیا، لیکن لینن نے اس میں کیا اضافہ کیا؟ لینن نے ایک اضافہ یہ کیا کہ پوری دنیا میں کمیونزم تب تک نہیں آ سکتی جب تک قوموں کی ترقی برابر نہیں آ کے کھڑی ہوتی. کہ ایک طرف جو ہے برطانیہ ہے، امریکہ ہے، اٹلی ہے، بیلجیم ہے جس کی ترقی اوپر آسمانوں پر کھڑی ہے، اور دوسری طرف وہ پسماندہ سندھ کے خطے ہیں، بلوچستان کے خطے ہیں جہاں پر وڈیروں نے کسانوں کو غلامی کی حالت میں رکھا ہوا ہے. تو یہ ایک ساتھ دنیا کے اندر کمیونزم کیسے آئے گا؟ تو لینن نے کہا ہر ایک ملک، وہ چاہے قومی ریاست بنے یا وفاقی ریاست بنے، اس ملک کے اندر انقلاب برپا کر کے مزدور طبقہ اقتدار پر قبضہ کرے اور تمام نجی املاک کو سماجی ملکیت بنائے اور ترقی کے راستے کو آگے بڑھائے، جیسے لینن نے کر کے دکھایا کہ ایک پسماندہ اقوام
यानी आप अंदाजा कीजिए कि रूस में वो बरादरियां, वो नस्ली इकाइयां जिनको अपनी मदर टंग, अपनी मादरी जबान लिखने के लिए अल्फाबेट नहीं थी, लेनिन ने उनके लिए अल्फाबेट दी। और दुनिया के अंदर कॉमरेड स्टालिन की जिंदगी में 117 ममालिक आजाद हो गए। तो लेनिन ने पहली बात क्या दी कि मजदूर तबका मुनज़्ज़म हो और इनकलाब करे। कॉमरेड कार्ल मार्क्स ने उसे इनकलाबी पार्टी का तस्वर नहीं दिया था, कॉमरेड लेनिन ने तस्वर दिया। दूसरा कि एक मुल्क में इनकलाब करो, इस तरह मुल्क मुख्तलिफ ममालिक में इनकलाब करते हुए जब उनकी तरक्की बराबर हो जाए तो तमाम कौमें इकट्ठी होकर और दुनिया में ये जोग्राफी हुदूद मिटा दो, ताकि सारी इंसानियत जो है वो एक आलमी बरादरी की शक्ल अख्तियार करे, कोई भूखा न हो। और कॉमरेड लेनिन ने अपने मुल्क के अंदर जो कुछ किया, उनके बेशुमार दुश्मन भी थे। और पता है कॉमरेड लेनिन को किसने मारा? कॉमरेड लेनिन को जिसने गोली मारी, जिसके नतीजे में दिमाग के इस हिस्से में गोली लगी और पैरालाइज हो गया, जिस्म बोलने के काबिल नहीं रहे और 3 साल तक पड़े रहे बिस्तर पर, वो एक अनार्किस्ट थे। अनार्किस्ट खातून थी जिसने उनको गोली मारी थी। और अनार्किस्ट अपने आप को कम्युनिस्ट भी कहते हैं। लेकिन बदमाशी की हद यह है कि इनकलाब को नाकाम बनाते हैं, जागीरदार के खिलाफ, बुर्जुआजी के खिलाफ, सरमाएदार के खिलाफ, जनरलों के खिलाफ बात नहीं करते। कार्ल मार्क्स को बुरा भला कहेंगे, लेनिन को बुरा भला कहेंगे, पाकिस्तान में कम्युनिस्टों को बुरा भला कहेंगे, कम्युनिस्ट तारीखों को बुरा भला कहेंगे। लड़ाई उनकी किसके साथ है? समाज में लुटेरों के खिलाफ नहीं है। जो लुटेरों के खिलाफ लड़ते हैं उनके खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। और उन्होंने ही कॉमरेड लेनिन को शूट किया था, जिसके नतीजे में ये अजीम रहबर वक्त से पहले आप और हमसे अलग। अब ये हालात पाकिस्तान में हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान में कॉमरेड लेनिन के इस अजीम उस्ताद से रहनुमाई हासिल करके हमें क्या करना है? हमें पाकिस्तान के तमाम लोगों की, आम आवाम, मजदूरों और किसानों को मुनज़्ज़म करना है। उनके समाजी पर्त के बुनियाद उनको मुनज़्ज़म करना है, उनके अंदर ट्रेनिंग देनी है, उनके अंदर शऊर देना है। क्या शऊर देना है? कि हर किस्म के इस्तेसाल की शक्ल, चाहे वो मेहनत का इस्तेसाल है, चाहे वो मर्द और औरत में जिनसी इस्तेसाल है, या कौमों का इस्तेसाल है, इस इस्तेसाल की हर शक्ल को मिटाना है। पाकिस्तान एक जबरी रियासत की शक्ल अख्तियार कर चुका है। वैसे रियासत हर एक जबर का आला होता है, लेकिन बाकी दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तानी रियासत जो है वो एक जबर में फाशिज्म की मंजिल तक पहुंच चुकी है। आपको याद होगा फैसलाबाद में मजदूरों ने हड़तालें की, उनको 1 से 100 साल, 48 साल सजा दी गई। ये पाकिस्तानी रियासत। बलूचिस्तान से, सिंध से, पख्तूनख्वा से लोगों को, सियासी कारकुनों को, इंसानी हुकूक के लिए लड़ने वालों को, जो अपने कौमी हक की बात करते हैं, उनको उठा के गायब कर देते हैं। जबरी गुमशुदा की एक तवील लिस्ट है। हुक्मरान बदलते रहे, जनरल बदलते रहे, चीफ ऑफ स्टाफ बदलते रहे, लेकिन मुल्क के अंदर ये जबर का सिलसिला जारी है। इसके खिलाफ लड़ना होगा और मजदूर तबके को, किसान को लड़ना होगा। किसके खिलाफ? जागीरदार के खिलाफ, उस सेठ सरमाएदार के खिलाफ, उस जनरल के खिलाफ जो लूट मार करते हैं, जो लूट मार को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। और ये वो अदालत में बैठे हुए जज। मेरी आवाज सोशल मीडिया के जरिए पहुंचनी चाहिए कि आज जलमंगसी में ज़राई इस्लाहात में जिन किसानों को जमीन मिली थी, जबरदस्ती वडेरे लेवीज लेकर उनसे अनाज को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट खामोश है, हाई कोर्ट खामोश है। लाड़ी में, बागनाड़ी, कच्छी जिले में बागनाड़ी से ऊपर वहां किसानों को जमीनें मिली हुई हैं। उन जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा करने, फसल उठाने के लिए उसको कबायली लश्कर इकट्ठा किया जा रहा है। लाड़ी, बंगलजई, जहरी, इनको इकट्ठा किया जा रहा है और वहां पर लड़ाई हुई है। 7 आदमी मर चुके हैं, किसान डटे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट खामोश है। सुप्रीम कोर्ट खामोश है, उसके पास केस पड़ा हुआ है। जियाउल हक ने
زرعی اصلاحات کو ناکام بنانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے وفاقی شرعی عدالت سے ایک فیصلہ دلایا تھا کہ زرعی اصلاحات غیر شرعی ہے۔ ارے بھائی دوسرے کا نقطہ نظر بھی تو سنو کہ حضرت آدم اور حوا جب زمین پر بھیجے گئے، قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین تقسیم کر کے دی تھی حوا کو اور آدم کو؟ نہیں، تو وڈیرے کی کیسے ہو گئی کہ ایک کے پاس ہزاروں ایکڑ ہے اور ایک کے پاس گھر کے لیے 1000 گز نہیں ہے، 1000 فٹ نہیں ہے، اور اس کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست پڑی ہوئی، آج تک سنوائی نہیں ہوتی۔ جبری گمشدہ کیے ہوئے لوگ، جن کی مائیں، جن کی بہنیں، جن کی بیویاں سڑکوں پر رو رہی ہیں، ماتم کر رہی ہیں، بین کر رہی ہیں، ان کو عدالت میں نہیں پیش کیا جاتا۔ سپریم کورٹ کے پاس پڑا ہوا ہے، جو کمیشن بنائی تھی، اس کمیشن نے جو رپورٹ دی ہے اس کے مطابق سفارش کی ہے کہ کارروائی کرو، کنٹرول کرو ان ریاستی ایجنسیوں کو جو ان کو اٹھا کے غائب کر دیتی ہیں، لیکن سپریم کورٹ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کارل مارکس نے ایک سبق دیا تھا کہ ریاست جبر کا آلہ ہوتا ہے، اور جو طبقہ حکمران ہوتا ہے یہ ریاست کے تمام جبر اس کے حق میں استعمال ہوتے ہیں، اس کی مخالف قوت کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ ہمیں لوٹ کون رہا ہے؟ جاگیردار، وڈیرا، سیٹھ، سرمایہ دار، یہ جج، یہ جرنیل مظلوم قوموں کے وسائل کو بھی لوٹ رہے ہیں۔ عام آدمی کے اوپر قرضے کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے اور نئے سے نئے ٹیکس ان کے اوپر لاگو کیے جا رہے ہیں ان کی عیاشی کے لیے۔ ان کے خلاف لڑائی لڑنی ہے۔ تضاد ہمارے ملک کے اندر طبقاتی تضاد کے ساتھ ساتھ قومی تضاد اور عوام کا اس ریاست اور جنرلوں کے خلاف تضاد، اس تضاد میں کو کامریڈ لینن کے راستے پر چل کر حل کرنا ہوگا، اور وہ حل کرنے کا طریقہ ہے کہ انقلابی پارٹی اور انقلابی کیڈر تیار کر کے لڑائی لڑو۔ اب پاکستان اس وقت جس بحران کا شکار ہے، اس بحران کو چھپانے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ بحران کیا ہے کہ ریاست کے ادارے تقسیم ہو چکے ہیں، چلانے والے ایک گروہ کہتا ہے کہ ریاست کو اس طرح سے چلانا چاہیے، دوسرا گروہ کہتا ہے ریاست کو اس طرح سے چلانا چاہیے، لیکن دونوں ہی عوام کے مفاد کے متعلق سوچتے ہی نہیں، اس پر غور ہی نہیں کرتے کہ ایک عام آدمی 150 روپے اور 180 روپے کلو آٹا کہاں سے خریدے؟ سالن تو خرید نہیں سکتا، دودھ خرید نہیں سکتا، دال خرید نہیں سکتا، گوشت خرید نہیں سکتا، اور صرف آٹا پکا کے کھائے۔ وہ غریب آدمی کے گھر میں ویسے بھی کوئی کام نہیں تو بچے ہی پیدا ہوتے ہیں، اب وہ 6-6 8-8 بچوں کے لیے ایک وقت کے لیے 1 کلو آٹا لے تو پورے دن کے لیے صرف آٹے کی رقم کتنی ہو گئی؟ وہ کہاں سے؟ کوئی روزگار نہیں، اور مہنگائی 1000 روپے کلو آٹا ہو جائے۔ ان جنرلوں، ججوں، ان بیوروکریٹس اور سیٹھ، وڈیرے، سرمایہ داروں، جاگیرداروں کے لیے صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اس کے لیے آپ کو یہ پیغام لے کر گاؤں گاؤں گوٹ گوٹ جاؤ۔ اگر آپ باضمیر ہیں، اگر آپ باشعور ہیں تو خاموش نہ بیٹھیں، آپس میں صرف ملاقاتیں نہ کریں، گاؤں میں جائیں، شام کو کچہریاں کریں، ان کچہریوں میں لوگوں کو یہ بتائیں عوام کو منظم کرنا ہوگا، ورنہ عوام کو منظم کیے بغیر اپنے گھر میں بیٹھ کر سوشل میڈیا پر بڑی تقریریں کر کے ہم انقلاب نہیں لا سکتے، عوام کی زندگی نہیں بدل سکتے۔ اور اس عوام سے بھی کہنا ہوگا کہ بھائی آپ سے دھوکہ ہوا ہے۔ وہ دھوکہ کیا ہوا ہے؟ جب سندھ کا عوام جنرل ضیاء کے خلاف لڑا، انہوں نے کہا کہ انقلاب کریں، بے نظیر یہاں آئی باہر سے، لاہور میں انہوں نے لینڈ کیا، پورے ملک کا عوام نکلا کہ بے نظیر آئی ہے، انقلاب لائیے، اور پورے ملک کے اندر ایک انقلابی ابھار تھا، لیکن عوام سے دھوکہ ہو گیا۔ نہ بے نظیر انقلابی تھی اور نہ پیپلز پارٹی انقلابی تھی، نہ پیپلز پارٹی انقلابی ہے۔ یہ سب وہ قوتیں ہیں جن کے خلاف انقلاب کرنے کی ضرورت ہے، لیکن عوام کیونکہ ان سے امید لگائے ہوئے تھے اور تبدیلی نہیں آئی۔ کیا ہوا؟ ملک کے اندر کھاؤ پیو کا رواج اور بڑھ گیا، ان کے پیٹ اور بڑھ گئے، ان کی جائیدادیں اور بڑھ گئی،
اور ہمارے جنرل باہر ملکوں میں جزیرے خریدنے لگے, بڑے بڑے پلازے بنانے لگے, اور بڑے پاپا جونز کے پیزاز بیچنے لگے, اور ہمارے وڈیرے جو نواب شاہ اور سے نکل کر کراچی اور اسلام آباد میں حکمرانی کرنے لگے, انہوں نے اپنی ہزاروں ایکڑ ملکیت بڑھا دی. کن سے چھینی؟ آپ سے چھینی, آپ سے چھینی, آپ سے چھینی. بچوں کے لیے اسکول نہیں بنتے, تعلیم مفت نہیں کرتے, گھر بنا کے نہیں دیتے. گزشتہ سیلاب میں ڈوبے ہوئے لوگ آج بھی اسی حالت میں پڑے ہوئے ہیں. وعدوں کا سلسلہ رہا, اور انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی, $10 ارب ملے, کہاں گئے؟ آپ کے قرض اتارنے کے لیے, وہ قرض جو عوام نے لیا نہیں, جس پر عوام پر کوئی خرچ نہیں ہوا, آپ کھا گئے. ارے حرامزادو, کھا کر پاکستان میں ہی سرمایہ کاری کرو تو کسی غریب کو کوئی روزگار ہی مل جائے. نہیں, وہ سرمایہ کہاں لگاتے؟ بیرونی ملکوں میں. اور وہ ڈھونگی زمان پارک میں بیٹھ کر بختر بند دروازے, بختر بند گاڑی, بم پروف بنگلہ, بم پروف کھڑکی, بم پروف دروازہ. ارے عوام کے لیے سڑکوں پر آؤ, سڑکوں پر عوام کی لڑائی ہوتی ہے. یہ کون سا تم لیڈر ہو کہ کارکنوں کو کہتے ہو کہ جاؤ مرو, اور اپنے آپ کو محفوظ بناتے ہو؟ اور دوسرا بدماش دنیا سے کہتا ہے آؤ پاکستان میں سرمایہ کاری کرو, اور خود سرمایہ کاری دبئی میں کرتے ہیں, خود کارخانے یورپ میں لگاتے ہیں, اور دوسروں سے کہتے ہیں آؤ پاکستان میں. یہ کہاں کا انصاف؟ یہ ملک کیسے چلے گا؟ سندھ کا کوئلہ پیدا ہوتا ہے, سندھ میں پلاٹینم کے ذخیرے پڑے ہوئے, لتھیم کے ذخیرے پڑے ہوئے, بلوچستان میں لتھیم کے ذخیرے پڑے ہوئے, پختونخوا میں لتھیم کے ذخیرے پڑے ہوئے, ہزاروں لاکھوں میگا واٹ بجلی بنانے کے وسائل پختونخوا میں موجود ہیں. وہ سب جو کچھ ہے اس قوم کو کچھ بھی نہیں ملتا, محنت کش کو کچھ بھی نہیں ملتا, سارے ان کے پیٹ بھرے جا رہے ہیں. تو کامریڈ لینن کے راستے پر چل کے ہمیں نجات حاصل کرنی ہوگی. سامراج جو IMF کی صورت میں ہے, امریکہ چین کی صورت میں ہے, یورپین یونین کی صورت میں ہے, یورپین سینٹرل بینک کی صورت میں, پیرس کلب کی صورت میں ہے, ورلڈ بینک کی صورت میں ہے, ایشیائی ڈیولپمنٹ بینک کی صورت میں ہے, اس سامراج سے نجات کے لیے ہمیں منظم ہونا ہوگا, کیڈر پارٹی بنانی ہوگی. ہمیں پاکستان میں ان جنرلوں جو عالمی مالیاتی سامراج کے دلال ہیں, جنرل جج جو خود تو 20-20 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں, مفت میں بجلی استعمال کرتے ہیں, مفت میں گیس استعمال کرتے ہیں, مفت میں عوام سے نچوڑ کر ان کی گاڑیوں میں 3-3 کروڑ کی گاڑی میں گھومتے ہیں. ان سے نجات کے لیے لڑنا ہوگا, منظم ہونا ہوگا, اور اس کے لیے کیڈر پارٹی بنانی ہوگی, انقلابی پارٹی بنانی ہوگی, انقلاب کرنا ہوگا. اور یہ سیٹھ وڈیرے جاگیردار جو آپ کے اوپر مسلط ہیں خاندان در خاندان, ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے لڑنا ہوگا, جنہوں نے آپ کی زمین پر قبضہ کیا ہے. یہ دھرتی ہماری ماں ہے, اس ماں پر ایک جاگیردار قبضہ کرے, آپ کو ہمت نہیں ہوتی کہ اسے آزاد کرائیں؟ یہ ہماری زمین ہے, اور یہ زمین اس کی ہوگی جو اس پر بیل چلائے گا, جو اس پر ٹریکٹر چلائے گا, جو یہاں پر فصل لگائے گا, یہ اسی کی زمین ہوگی. شاہ عنایت نے کہا تھا نا, جو کھیڑے سے کھائے, جو بوئے وہی کھائے گا, جو نہیں بوتا اس کو کھانے کا حق نہیں ہوگا. اور یہ کارخانے جہاں سے اربوں روپے کی دولت جمع ہوتی ہے, وہ کارخانے کس کے بدولت چل رہے ہیں؟ آپ اور ہمارے خون کی وجہ سے, ہمارے پسینے پر یہ پیداوار کرتے ہیں جس سے اربوں روپے اکٹھے ہوتے ہیں. ان سے نجات حاصل کرنی ہوگی, تب آپ کی خوشحالی ہوگی, تب آپ کے بچوں کا مستقبل سنورے گا, ورنہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے. آؤ کامریڈ لینن کی سالگرہ کے موقع پر ہم عزم کریں کہ اٹھیں گے, لڑیں گے, ہم اپنی آزادی بھی حاصل کریں گے, قوم کو بھی آزادی دلائیں گے. یعنی مزدور طبقہ خود بھی آزادی حاصل کرے گا, کسان طبقہ خود بھی آزادی کرے گا, اور پوری قوم کو آزادی دلائے گا. کس سے آزادی دلائے گا؟ سامراج سے, ہر قسم کے سامراج سے, جاگیرداروں سے, سیٹ سے, جنرل سے, ججوں سے. ان سے نجات حاصل کرے گا.
اس کے لیے لڑائی لڑنی ہوگی. آؤ اس پارٹی کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کو مضبوط کریں, اس کے نظریے کو گاؤں گاؤں گوٹ گوٹ پہنچائیں, اور آپ کو اس نظریے کے پہنچانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے جو روز کے مسائل ہیں, کسی کو وڈیرا تنگ کرتا ہے, کسی کو وڈیرے کا منشی تنگ کرتا ہے, کسی کو تھانے کا سپاہی تنگ کرتا ہے, اس کے لیے آپ لڑو. مہنگائی ہو رہی ہے, اس کے خلاف لڑو. جب لوگوں کے روزمرہ مسائل پر آپ لڑیں گے تب لوگ آپ پر بھروسہ کریں گے, اور آپ کمیونسٹ کارکن تب کہلائیں گے جب عوام کی رہنمائی کرتے ہوئے ان کی لڑائی لڑیں. تھینک یو.